بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیاری بہنوں اور بھائیوں، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر و ڈھیر خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی ہماری اگلی شخصیت ہیں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقد نکاح میں آنے کا واقعہ ہو چکا ہے۔ نمرود کی موت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف مقامات پر قیام کرتے ہوئے کنعان پہنچے۔ یہاں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک بے اولاد تھی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں فرزند کی پیدائش سے افسردہ رہنے لگی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ حاجرہ اور اس کے بیٹے کو کسی اور جگہ چھوڑ آؤ، یہاں نہ رکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مطالبہ سے پریشان ہوئے، لیکن منشاء الہی یہی تھا کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ پورا ہو۔ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں ماں بیٹوں کو ساتھ لیا اور ایک لقودق میدان میں اس مقام پر لا کر چھوڑا جہاں آج کل خانہ کعبہ ہے۔ جب اس بے آب و گیا میدان میں ماں بیٹوں کو چھوڑ کر واپس جانے لگے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ہمیں چھوڑ کر آپ کہاں چلے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا یہ خدا کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جی ہاں، اور ماں بیٹے کو خدا کے سپرد کر کے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس تشریف لائے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھجوروں کا ایک تھالا اور ایک پانی کا مشکیزہ تھا۔ کچھ وقت تو کھجوروں اور پانی نے ساتھ دیا۔ جب دونوں چیزیں ختم ہو گئیں تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئی۔ صحرائے عرب کی خوفناک گرمی نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے معصوم بچے کو ہلکان کر دیا۔ پیاس سے بےتاب ہو کر ادھر ادھر پانی کی تلاش میں دوڑیں۔ تھوڑی دور دو پہاڑیاں صفا اور مروہ تھیں۔ ان کے ساتھ پھیرے کیے کہ شاید پانی میسر آ جائے، لیکن مایوس لوٹیں۔ آخری دفعہ جب کوہ مروہ سے اتریں اور بچے کے پاس پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ بچے نے جہاں اپنی ایڑیاں رگڑی تھیں وہاں اللہ تعالیٰ نے صاف اور شیریں پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ شکر بجا لائیں، چشمے کے گرد پانی کا احاطہ بنایا، خود بھی سیر ہو کر پیا اور بچے کو بھی پلایا۔ چند دن بعد ایک قافلہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس چٹیل صحرا میں پانی کا چشمہ دیکھ کر قافلے والے حیران رہ گئے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سارے حالات بتائے۔ قافلے کے لوگ طبعاً شریف النفس تھے۔ انہوں نے ساری سرگزشت سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں آباد ہو جائیں، ہر سال پانی کے معاوضے میں آپ کو عشر دیا کریں گے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی درخواست قبول کر لی اور وہ قافلہ وہیں آباد ہو گیا۔ اللہ نے ان کے کاروبار میں ایسی برکت دی کہ یہ تمام بستی نہایت خوشحال ہو گئی۔ تمام لوگ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ازحد عزت کرتے تھے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دوسرے لوگوں کی طرح بھیڑ بکریوں کے گلے پالے اور ان کے بالوں کی تجارت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں برکت دی۔ آباد کار بھی ہر سال انہیں عشر دیتے۔ غرض نہایت آسودہ حالی اور اطمینان کے ساتھ ان کی بسر اوقات ہونے لگی۔ پانی کی وجہ سے دور دور سے لوگ اس جگہ آباد ہونے لگے اور چند سال کے اندر یہ مقام ایک خاص ہی بڑی بستی کی صورت اختیار کر گیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد اکثر ستاتی، لیکن ضبط سے کام لیتے۔ دل میں کسی قدر اطمینان بھی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی تھی کہ ہم اس جنگل کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آباد کریں گے۔ کئی سالوں کے بعد فرزند کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسماعیل علیہ السلام کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بے شک انہیں دیکھ آئیے، لیکن شرط یہ ہے کہ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ان سے مل لیں اور وہاں قیام نہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرط قبول کر لی اور اس مقام کی طرف روانہ ہو گئے جہاں کئی برس بیشتر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا۔ جب وہاں پہنچے تو ایک بے آب و گیا صحرا کی جگہ ایک شاداب و سرسبز آبادی کو دیکھ کر بے حد مسرور ہوئے۔ لوگوں سے ساری کیفیت معلوم کی۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی، لیکن وہ انہیں نہ پہچان سکے۔ پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لائے، انہوں نے دیکھ کر سلام کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا کہ یہ تمہارے باپ ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نہایت ادب سے سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے انہیں فرط محبت سے گلے لگا لیا۔ اس کے بعد حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام حالات سنائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے حد اصرار کیا کہ آپ گھوڑے سے اتر کر کچھ دیر آرام فرمائیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معذوری کا اظہار کیا اور فرمایا کہ میں سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں قیام نہ کرنے کا عہد کر کے آیا ہوں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آپ کا تمام لباس اور جسم گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، آپ زمین پر قدم نہ رکھیں، میں ایک پتھر لا کر دیتی ہوں، اس پر کھڑے ہو جائیں تاکہ میں آپ کا ہاتھ منہ دھلا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات قبول کی اور پتھر پر کھڑے ہو کر ہاتھ منہ دھویا اور پتھر کو اللہ تعالیٰ نے مصلح کا نام دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے گئے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے حالات سنائے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً مکہ تشریف لاتے اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مل جاتے۔ ایک دفعہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آئے تو آپ کے خواب میں حکم ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام قربانی کر۔ صبح اٹھ کر مینا کے مقام پر 100 دمبوں کی قربانی کی۔ دوسری رات پھر وہی خواب دیکھا۔ صبح اٹھ کر خلیل اللہ نے 100 اونٹ قربان کیے اور سمجھے کہ میں نے حکم الہی کی تعمیل کر دی، لیکن تیسری رات پھر وہی خواب دیکھا۔ بہت حیران ہوئے اور سوچنے لگے کون سی چیز مجھے سب سے پیاری ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ آخر خیال آیا کہ اسماعیل علیہ السلام دنیا میں مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، اس کو راہ خدا میں قربان کروں۔ اپنے ارادے کا اظہار حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا۔ انہوں نے جواب دیا ابا جان اللہ کا حکم بجا لئیے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر پائیں گے۔ چنانچہ خلیل اللہ علیہ السلام اپنے سعادت مند فرزند کو ساتھ لے کر مینا پہنچے۔ چلتے وقت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان نے بہکایا کہ ابراہیم علیہ السلام تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ساتھ لے جا رہا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت استقلال کے ساتھ جواب دیا اے ملعون دور ہو، اگر اللہ کا یہی حکم ہے تو اس کے سامنے ہمارا سر تسلیم خم ہے۔ راستے میں شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی 3 مرتبہ کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ مینا پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹایا اور آنکھوں پر پٹی باندھ لی تاکہ شفقت پدری حکم الہی کے تعمیل میں مانے نہ ہو۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے رخت جگر کے گلے پر پوری طاقت سے چھری پھیر دی، لیکن جب آنکھوں پر پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈھا ذبح کیا ہوا پڑا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح و سالم مسکرا رہے ہیں۔ باری تعالیٰ کے طرف سے ارشاد ہوا اے ابراہیم علیہ السلام تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوں کو ان کی نیکی کا اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں۔ اسی واقعے کی یاد میں مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ مناتے ہیں، کعبہ میں پہنچ کر حج کرتے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تیسری دفعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آئے تو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم ہوا۔ چنانچہ دونوں باپ بیٹے مل کر تعمیر کعبہ میں مصروف ہو گئے۔ یکم ذیقعد کو تعمیر شروع کی اور 25 ذیقعد کو مکمل کی۔ بارگاہ الہی سے حکم ہوا اور عام طور پر لوگوں کو سنا دو کہ وہ اس بیت اللہ کا حج کرنے پیدل کو پیدل دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر دور دراز کی مسافت طے کر کے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی میری آواز نہیں پہنچے گی۔ رب کریم نے فرمایا تیرا کام پکارنا ہے اور پہنچا دینا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مخلوق خدا کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے گوشے گوشے میں ان کی آواز پہنچا دی۔ آج صدیاں گزرنے پر بھی لوگ لاکھوں مسلمان دنیا کے کونے کونے سے کھینچ کر ہر سال کعبہ پہنچتے ہیں اور حج بیت اللہ سے مشرف ہوتے ہیں۔ فرزند حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز عالم ہوئے۔ اچھا دوستو، یہ تھی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے حضرت رازہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کریں گے۔ یہ جو ہے شخصیت،
یہ نمرود کی بیٹی تھی، تو یہ بھی اللہ پاک نے ان کو جو ہے نا، اللہ نے ان کو جو عقل و فہم عطا کی تھی، تو یہ مسلمان ہو گئی تھی۔ اور کل انشاءاللہ تعالی ہم ان کے بارے میں جانیں گے۔ اگلی شخصیت ہے حضرت رازہ علیہ السلام، حضرت رازہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ، اللہ حافظ۔